حبشہ کی طرف دوسری بار۔ پہلی بار حبشہ کی طرف جو 12 مرد اور 5 عورتیں ہجرت کر گئی تھیں، وہ لوگ ایک غلط فہمی سے 3 مہینوں بعد پلٹ آئے۔ انہیں غلط خبر ملی تھی کہ مسلمانوں اور قریش میں صلح ہو گئی ہے۔ وہ ہنسی خوشی مکہ کی طرف پلٹے، قریب پہنچے تو پتہ چلا یہ تو دشمنوں کی چال تھی۔ الٹا قریشیوں نے سختی بڑھا دی ہے۔ کچھ بھاگ کے پھر پلٹ گئے حبشہ کی طرف، کچھ مکہ میں ستم سہنے پھر آ گئے۔ حبشہ میں رہ کے آنے والے وہاں کے پرانے دن یاد کرتے۔ ادھر موسم بھی اچھے تھے، ہریالی تھی، وہاں قبائلی نظام والا عصبیت بھرا ان گھڑ سا ماحول نہ تھا۔ حبشہ اس زمانے میں ایک متمدن تہذیب یافتہ ریاست تھی۔ وہاں دنیا کی اس وقت کی 2 عالمی طاقتوں روم اور ایران جیسا ترقی یافتہ نظام تھا۔ کہنے کو حبشہ سلطنت روم کی باج گزار اور وفادار عیسائی ریاست تھی، مگر ریاست کافی حد تک آزاد اور مکمل تھی۔ وہاں حکومت چلانے کا باقاعدہ نظام تھا، بادشاہ تھا، وزارتیں تھیں، مشیر تھے، حکومتی ادارے تھے، عدلیہ تھی، ٹیکس کا نظام رائج تھا، لوگوں کی فلاح حکومت کی ذمہ داری تھی۔ بادشاہ کا دربار حال تھا، رہنے کا محل تھا اس کا۔ شہر اور ملک کے رؤساء اور معززین کی آراء سننے کے لیے ایک پارلیمنٹ جیسا شورا کا اکٹھ تھا۔ مذہبی عبادت گاہیں تھیں، وہاں کے اپنے دستور تھے۔ ملک میں عمومی رواداری تھی، برداشت تھی، تنگ نظری نہ تھی، امن تھا، خوشحالی تھی، کاروبار تھا۔ جو لوگ وہاں 3 مہینے رہ کے مکہ آ گئے وہ پچھتا رہے تھے۔ مکہ میں وہی مسلمانوں کے ازلی دشمن ابو جہل، ابو سفیان بن حرب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ابی معیط، سب کی وہی فتنہ انگیزیاں، شرارتیں، ظلم، بد کلامی، بدطینتی۔ مسلمانوں کی عزت نفس تار تار تھی، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا، دن رات کی مصیبت۔ ان حالات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے امن کی طرف چلے جانے کی اجازت دے دی۔ اس وقت پہلے کی نسبت کہیں زیادہ مسلمان حبشہ کی طرف نکلے۔ ان کی تعداد 101 تھی، 83 مرد اور 18 عورتیں۔ ان لوگوں میں اکثریت مکہ کے شرفاء کی تھی۔ معزز اور امیر گھرانوں کے مسلمان اکثر ایسے جو مکہ میں اپنے اپنے قبیلے میں محفوظ و مامون بھی تھے، جیسے سیدنا عثمان بن عفان اور ان کی زوجہ صاحبزادی رسول سیدہ رقیہ، سیدنا جعفر بن ابو طالب اور ان کی زوجہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہم۔ سیدنا ابو طالب کا تحفظ تو تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے تھا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا مکے میں کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا۔ سیدنا ابو طالب بہت مضبوط سردار تھے۔ ان کی پناہ میں تو کئی ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے مسلمان بھی آ چکے تھے۔ تعلق میں وہ سیدنا ابو طالب کے بھانجے تھے۔ ابو جہل سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے ماموں سیدنا ابو طالب سے حق جوار مانگا، پناہ مانگی، انہوں نے پناہ دے دی۔ ابو جہل کو بہت برا لگا، بڑا اس نے شور مچایا، مگر یہ سب مکے کے قبائل کے طے شدہ اصولوں کی بات تھی۔ کسی بھی قبیلے کا سردار کسی بھی فرد کو جو پناہ مانگے پناہ دے سکتا تھا۔ جسے پناہ مل گئی پھر اس کا کوئی دشمن چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا تو اسے قبائل کی خونی لڑائی کا سامنا کرنا پڑتا۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب دونوں یکجان 2 قالب تھے۔ دونوں قبیلوں کا سردار سیدنا ابو طالب تھا۔ ان کے ایک اشارے سے قبیلوں کے مابین طوفان کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس لیے بہت سے ایسے قبیلوں کے مسلمان جو اپنے اپنے قبیلے میں رہتے ہوئے اپنے قبیلے کے بڑوں سے دکھی تھے، انہوں نے سیدنا ابو طالب سے پناہ لے رکھی تھی۔ مکہ میں بظاہر بدطینت دشمنوں کی مسلمان شرفاء پہ دست درازی کی سر عام ہمت نہ پڑتی تھی۔
مگر وہ مسلمانوں کے کاروبار پہ کاری ضرب لگا چکے تھے۔ مسلمانوں سے لین دین کے معاملے میں وہ ہر رواداری سے دور تھے۔ بہرحال اتنی بڑی تعداد میں اتنے معزز خاندانوں کے صاحب صلاحیت خوبرو نوجوانوں کو مکہ سے دور حبشہ بھیجنے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اور بھی فراست، دور رس نتائج پہ مبنی دور اندیشی اور حکمت کا گمان ہوتا ہے، خاص طور پہ جب بعد میں مملکت اسلام مدینہ میں قیام کے بعد انہی حبشہ گئے نوجوانوں میں سے اکثر کو بین الاقوامی سفارت، آئینی مشاورت کے علاوہ ریاست کے مختلف اداروں کی تشکیل نو کے لیے چنا گیا۔ یوں لگتا ہے حبشہ میں بھیجے گئے 101 لوگ ایک تربیتی کورس پہ بھیجے گئے تھے، جنہوں نے آگے چل کے مدینہ میں قائم ہونے والی پہلی اسلامی مملکت میں ریاستی امور اور ریاست کے دنیا کی دوسری مملکتوں سے تعلقات قائم کرنے میں ایک اہم رول ادا کرنا تھا۔ بنو عبدالدار جو قریش میں علم بردار معزز قبیلہ تھا، اس قبیلے کا سب سے خوبرو 25 سالہ لمبے ریشمی بالوں والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں وقت گزارنے کے بعد مدینہ میں ریاست قائم ہونے سے پہلے تعلیم اور بین القبائل ڈپلومیسی میں نمایاں کارنامے سر انجام دیتا نظر آتا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشہ میں رہ کے امور سلطنت کے رازدان ہوئے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب تو مسلمانوں کے سب سے کامیاب سفیر مانے گئے، جنہوں نے حبشہ میں مسلمانوں کا مقدمہ کمال مہارت سے لڑا اور جیتے۔ ہوا یوں کہ مسلمان چھپتے چھپتے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں پیدل اونٹوں پہ ساحل سمندر تک گئے، پھر وہاں سے کشتیوں پہ بیٹھ کے بحیرہ احمر کے پار حبشہ میں جا اترے۔ مکہ سے 60 کلومیٹر دور شیبہ کی بندرگاہ سے چلے تو حبشہ کے ساحل پہ مسوا نامی بندرگاہ پہ اترے۔ وہاں سے حبشہ کا صدر مقام اکسوم زیادہ دور نہیں تھا۔ مسوا ابھی بھی اریٹریا کی بندرگاہ ہے، بھاری مسلم علاقہ ہے، 19ویں صدی میں اس پر اٹلی نے قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسے ایتھوپیا کے تسلط میں دے دیا گیا۔ 1962 عیسوی سے 1993 عیسوی تک اسے آزادی ملی تو عیسائیاس نامی مسیحی صدر مملکت بنا کے بٹھا دیا گیا، جس کا اقتدار آج تک قائم ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ مسوا بندرگاہ سے 225 کلومیٹر کا سفر کر کے حبشہ کے قدیم دارالحکومت اکسوم جا پہنچا۔ اکسوم میں نجاشی کا دربار تھا۔ نجاشی حبشی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بادشاہ کے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی سے 1200 عیسوی تک وہاں کا ہر بادشاہ نجاشی ہی کہلاتا تھا۔ جس وقت مسلمانوں کے 101 لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی کا اصل نام اسہمہ تھا۔ وہ نیک، صالح، صلح جو اور عادل بادشاہ تھا۔ مکہ کے دشمنوں کو بہت تکلیف پہنچی کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ان کے ظلم سے نکل کے حبشہ پہنچ گئے۔ ابو سفیان بن حرب، ابو جہل اور قریش کے دوسرے اکابرین دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے۔ دارالندوہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ہر گھٹیا سازش کرنے کی مروجہ جگہ رہی ہے۔ سب باطینت سر جوڑ کے بیٹھے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک وفد حبشہ بھیجا جائے۔ حبشہ کے مقربین کو تحائف کی صورت رشوت دی جائے اور مسلمانوں کو حبشہ سے نکال کے مکہ میں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 عیار ترین لوگوں کا انتخاب کیا۔ ایک عمر بن عاص جو عاص بن وائل کا بیٹا تھا، دوسرا ابو جہل کے قبیلے کا عبداللہ بن ابی ربیعہ جو کہنے کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھوپھی زاد بھی تھا۔ دونوں حبشہ کے صدر شہر اکسوم پہنچ گئے۔ نجاشی اور اس کے وزیروں مشیروں کو رجھانے کے لیے تحائف کی صورت میں
ایک عربی گھوڑا، چمڑے کے نفیس پارچہ جات اور نجاشی کے لیے دیباج کا قیمتی جبہ ساتھ لے گئے۔ جاتے ہی انہوں نے ساز باز شروع کر دی۔ تجارت کے سلسلے میں ان کا پہلے بھی ادھر آنا جانا رہا تھا۔ جن جن سے شناسائی تھی ان کے ذریعے بڑے افسروں اور وزیروں تک رسائی حاصل کی۔ انہیں یہ باور کرایا کہ ہمارے شہر کے کچھ بدراہ مجرم بھگوڑے باغی ہو کے ادھر آ چھپے ہیں، ہم انہیں لینے آئے ہیں، انہیں حبشہ سے بے دخل کر دو۔ افسروں نے رشوت لے کر مسلمانوں کو طلب کر لیا اور سب کو پکڑ کے پا با زنجیر کر دیا، اور حتمی حکم کے لیے بادشاہ نجاشی کو خبر دے دی۔ نجاشی نیک اتوار اور عادل بادشاہ تھا، جانتا تھا کہ کسی بھی الزام کی صورت میں ملزم کو صفائی دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا، میں تمہارے بھگوڑوں کا نقطۂ نظر سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کروں گا۔ اگلے دن نجاشی نے اپنے دربار میں سب کو بلا لیا، اپنے وزیر مشیر بھی بلائے، مکہ سے جو قریش کے عیار سفیر پہنچے تھے وہ بھی کھڑے کر لیے، 101 سارے مرد عورت مسلمان بھی حاضر کر لی۔ قریش کے بدنیت سفیر عمر بن عاص نے وہی الزام دہرا دیے اور گزارش کی کہ انہیں ملک سے بے دخل کیا جائے۔ مسلمانوں کو حبشہ کے عمال نے رشوت کھا کے قیدیوں کی طرح باندھ رکھا تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، وہ سب دربار میں کھڑے تھے۔ عمر بن عاص کے الزامات سننے کے بعد نجاشی مسلمانوں سے گویا ہوا، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب نے بات شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا، بادشاہ، میں اپنا بیان دینے سے پہلے قریش کے عمر بن عاص سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ نجاشی نے سر ہلا دیا، بولا، پوچھو۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، بادشاہ، ان سے پوچھیں ہم میں کوئی کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے دھوکہ کر کے بھاگا ہے؟ نجاشی نے عمر بن عاص کی طرف دیکھا، عمر بن عاص نے نفی میں سر ہلا دیا، بولا نہیں۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بادشاہ، ان سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کا خون کر کے یا کسی کو زخمی کر کے آیا ہے؟ عمر بن عاص بولا، نہیں۔ دربار میں درباریوں کی قطاروں میں شہد کی مکھیوں جیسی بھن بھناہٹ ہونے لگی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال پوچھا، بادشاہ، ان سے دریافت کریں کہ ہم میں سے کسی نے کسی کی چوری کی ہے، کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے؟ دربار کے لوگوں کی گردنیں جواب سننے کے لیے لمبی ہو گئیں۔ بادشاہ بھی مسکرا کے عمر بن عاص کے خاموش سوچتے چہرے کو دیکھ کر ابرو اٹھا کے اشارہ کرنے لگا، بولو۔ عمر بن عاص نے کہا، نہیں۔ درباریوں کے ہجوم میں لوگوں کے چہرے پہ ایسا تاثر آیا جیسے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دفاع مکمل کر لیا، مگر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بات کرنے کے لیے اب تیار ہو رہے تھے۔ آخر اپنے جذبات پہ قابو پا کے کہنے لگے، اے عادل بادشاہ، ہم دنیا کی جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، حلال و حرام کی ہم میں کوئی تمیز نہ تھی، فواحش و عصیان میں غرق رہتے تھے، حرام کو ہم نے حلال کر رکھا تھا، انسانیت کی کسی اعلیٰ قدر کا ہمیں کوئی پاس نہ تھا، قطع رحمی کے ہم مرتکب ہوتے، پڑوسیوں کی حق تلفی کرتے، والدین کی عزت کرنا ہمارا شیوا نہ تھا، انسانی خون اور حرمت کی کوئی پہچان نہ تھی، انا کی خاطر ہم جیتے، مرتے اور مارتے تھے، ہمارا زبردست زیر دست کو ابھرنے نہ دیتا تھا، ہمارے قبائل میں انسانی رواداری، مساوات اور برابری کا کوئی اصول نہ تھا، کہنے کو جو چمکتی بات کریمانہ ہوتا وہ دکھاوا، کوئی برائی ایسی نہ تھی جس کی ہمیں عادت نہ تھی۔ ایسے میں خدا کی رحمت ہم پہ ہوئی اور خدا نے ایک برگزیدہ صادق الامین ہستی کو ہم میں رسول بنا کر مبعوث کیا۔ ان کا حسب نسب، فضل، شرف
صدق و امانت، عفاف و دیانت، تقوی و طہارت اور انسان دوستی سے ہم سب 40 سال سے آشنا تھے۔ اس رسول حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان گنت بتوں، دیوتاؤں اور دیویوں کی پوجا کرنے کی بجائے صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا، صرف جس خدا نے اکیلے اس کائنات کی تخلیق کی۔ اس رسول کو ہم نے اپنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ سچ بولو، غیبت کبھی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ جو کرو تو اسے ایفا کرو، حرام نہ کماؤ، کم نہ تولو، نہ رشوت لو نہ رشوت دو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، جو کماؤ اس میں سے قرابت داروں، مسافروں، بیواؤں، مجبوروں اور مسکینوں کا حصہ رکھو۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری کمائی میں پہلا حصہ ہمارے والدین کا ہے جنہوں نے ہمیں پالا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور تمام انسان برابر ہے۔ کسی گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں۔ بڑائی صرف خدا کی ہے اور انسانوں میں معززیت نیک اعمال سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جو خود کھاؤ ویسا اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو ویسا اپنے غلام کو پہناؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف سے منع کیا، مگر مہمان کی میزبانی میں یہ حد بھی اٹھا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا کہ اس دنیا کے بعد ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا اور وہاں پھر خدا کی عدالت سجے گی، جہاں عدل ہوگا، گناہگاروں کو سزا ملے گی اور نیکوکار کو انعام سے نوازا جائے گا۔ بادشاہ، صرف اس وجہ سے ہماری قوم نے ہم کو اذیتیں دی، ہمارے کمزوروں کو مارا، ہمارے لوگوں کو لوٹا، ہمیں ستایا، دھمکایا۔ انہوں نے ہر سختی کا حربہ استعمال کیا کہ ہم نیکی کی اس راہ سے پلٹ جائیں اور پھر ویسے ہی ہو جائیں جیسے تھے۔ انہوں نے مکہ کی سرزمین جو ہماری جنم بھومی ہے ہم پر تنگ کر دی، ہمارا جینا وہاں مشکل کر دیا۔ اس وقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کی طرف کوچ کا حکم دیا کہ جاؤ، وہاں انسانیت کی قدروں کی پہچان ہے اور وہاں تم لوگوں سے عدل اور احسان کا سلوک ہوگا۔ اس لیے بادشاہ، ہم نے اپنا وطن چھوڑ کے آپ کی ہمسائیگی کو ترجیح دی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کے نجاشی کے دل پہ گہرا اثر ہوا۔ اس کا چہرہ عجیب اشتیاق اور محبت سے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکنے لگا۔ پھر نجاشی بولا، تمہارے اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خدا کا کوئی پیغام بھی اترا ہوگا؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جی ہاں، متواتر نازل ہوتا ہے۔ نجاشی مسکرا کے بولا، اس میں سے کچھ سناؤ۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف ہا یا عین صاد۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو دبی آواز میں پکارا، میرے اللہ، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال جلی ہوئی گھاس جیسے ہیں، اور میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور میرے خدا اس کو خوش اتوار بنانا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں۔
حکم ہوا اسی طرح تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کے بھی 3 رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ حجرے سے نکل کے اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اشارے سے کہا صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ کتاب کو زور سے پکڑے رہو۔ اور ہم نے انہیں لڑکپن میں ہی دانائی عطا کی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، اور پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت، اور کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کے مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف پردہ کر لیا۔ ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو وہ ان کے سامنے عین آدمی بن گیا۔ بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی۔ انہوں نے کہا میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ کہا کہ یوں ہی تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اسے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور رحمت بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد ذہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اس وقت نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کے اپنی طرف ہلاؤ، تم پہ تازہ کھجوریں جھڑیں گی، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی نیت مانی ہے، تو آج کسی آدمی سے ہرگز بات نہ کروں گی۔ پھر وہ اس کو اٹھا کے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں۔ وہ کہنے لگے مریم یہ تو نے برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اتنے گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ بات کی کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہوا ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ اور جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پہ سلام، یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے۔ قرآن پاک کے الوہی کلمات، لفظوں کی جاذبیت، کمال معنویت اور حسن کلام نے بادشاہ اور دربار کے سبھی لوگوں میں ہلچل پیدا کر دی۔ بادشاہ اور دربار کے سننے والوں کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ محبت اور عقیدت کے آنسو ٹپکنے لگے۔ نجاشی کے آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کی تلاوت ختم کی تو نجاشی بولا بخدا یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے اور جو کلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع متعین کے پرتو ہیں۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ قریش کے ان سفیروں کے تمام تحفے اور ہدیے واپس کیے جائیں، ان مظلوموں کو آزاد کیا جائے، انہیں کسی صورت میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ عمر بن عاص نجاشی سے ڈانٹ سن کے بھی باز نہ آیا۔ اپنے ساتھ عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی سے بولا کل دربار میں ان مسلمانوں کے خلاف ایک سخت بات کروں گا جس سے یہ بچ نہ سکیں گے۔ اپنی بدتینتی پہ اڑے اس شخص نے
اگلے دن پھر دربار میں بادشاہ سے کہہ دیا کہ عالی مرتبت یہ آپ کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے یہ تو پوچھیں، کیونکہ یہ ان کا درجہ گھٹاتے ہیں اور ان کی شان میں بے ادبی سے کام لیتے ہیں، انہیں بلا کے پوچھ لیں۔ نجاشی نے پھر مسلمانوں کو طلب کر لیا اور پوچھا، بتاؤ تم سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ مسلمان پہلے تو گھبرائے، پھر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کہا جو قرآن کہتا ہے، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ کہنے لگے، اے بادشاہ، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے اور ان پر اتری کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور کلمہ اللہ اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ نجاشی نے سن کے بھرے دربار میں سر جھکا دیا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، تم نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی جو تعریف کی ہے، واللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکا بھر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ پھر مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، تم میرے پاس بالکل امن اور سکون سے جب تک رہنا چاہتے ہو رہو، کوئی مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو میں تم لوگوں کو ستانا پسند نہ کروں گا، نہ کسی کو اس کی اجازت دوں گا۔ دربار ختم ہوا۔ مسلمان مسکراتے ہوئے دربار سے نکلے۔ عمرو بن عاص خاموشی سے کسی اور دروازے سے باہر کھسک گیا۔ بادشاہ نجاشی سیدنا اسامہ نے مسلمانوں کے سفیر سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف بلایا اور انہیں گلے لگا کے عجیب وارفتگی میں ڈوبی محبت اور عقیدت سے بولا، مرحبا تم کو بھی اور ان کو بھی جن کے پاس سے تم آئے ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بے شک وہی پیغمبر آخر ہیں جن کی بشارت اور خوشخبری سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی تھی۔ قریش کے فتنہ پرور مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے گئے تھے۔ اللہ نے حبشہ کے بادشاہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ کچھ سال بعد مدینہ میں ہجرت کے بعد جب وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا نجاشی اسامہ کی وفات کی خبر ملی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسلمان بادشاہ سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غائبانہ نماز جنازہ خود مدینے میں پڑھائی تھی۔